الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور عزیز طلبہ، ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے اور اس بات کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے کہ سورہ کہف سے دجال کا کیا تعلق ہے، دجالی فتنے کا تعلق کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے تعلق کو اس سورت کے پہلی ہی آیت میں ایک اہم نقطے کے ذریعے سے سمجھا دیا، جس کی تفصیل اور ڈیٹیل پچھلے تفسیر کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کجی، کسی قسم کی کوئی غلط بات موجود نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی علم میں، کسی بھی سسٹم میں، کسی بھی نظام میں اگر وہ قرآن کے تعلیمات سے ٹکراتا ہے تو وہ قرآن کے مخالف ہے، اللہ کے منشا کے خلاف ہے، حضور کے منشا کے مخالف ہے۔ اور دجال کا پورا نظام 100% اس کا پورا سسٹم جو بھی ہوگا وہ قرآن کے خلاف ہوگا، حضور کے خلاف ہوگا، اللہ کی منشا کے خلاف ہوگا، روحانیت کے بالکل مغایر اور مخالف ہوگا۔ اسی اہم نقطے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق کو سمجھا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جیسے میں نے کہا، اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہر نبی کی محنت ہوتی تھی اپنی امت پر، تو جو امت پر جو نبی محنت کرتا تھا، اس کے دل و دماغ میں اس امت کے، قوم کے یہ رچ اور بس جاتا تھا۔ اس عقیدے کو، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے دجالی فتنہ قرب قیامت میں آئے گا، بالکل روحانیت کے خلاف ہوگا، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم کو آخرت میں نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت میں نہیں اٹھایا جائے، ہم جنت سے نہیں آئے ہیں، ہمیں کوئی اصول اور ضوابط دے کر کے
کوئی نظام میں زندگی دے کر کے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہمارے اوپر کوئی خدا اور ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، یہ زندگی خود بخود بنی ہوئی ہے۔ یہ آدمی سوچنے پر بالکل مجبور ہو جائے گا، ایسا نظام دجالی فتنہ رونما پوری دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں رونما ہو جائے۔ تو میں اس بار ہماری گفتگو کی شروعات یہاں سے بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو کتاب میں کسی قسم کی کوئی کجی، کسی قسم کے کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ کتاب ڈراتی ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین، ڈراتی ہے ایک ایسے سخت عذاب، ایک ایسے دردناک عذاب جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ جو خاص اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے، یہ کن کے لیے ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی اس کتاب کے بالکل مخالف ذہن رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا نظریہ اور ایسا مینٹالٹی ان کی بن چکی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس صورت کے نازل ہونے کی جو وجوہات ہیں، اسی میں یہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں پیغمبری کا کام انجام دے رہے تھے، تو مشرکین میں سے کچھ مشرکین نے یہ سوچا کہ حضور کو کسی طرح لاجواب کر دیا جائے، جھوٹا ثابت کر دیا جائے، غلط ثابت کر دیا جائے۔ اس کے لیے خود وہ تو پڑھے لکھے معلومات والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو خونخوار بھیڑیے کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، جنگجوؤں کی زندگی گزارتے تھے۔ تو علمی اعتبار سے لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے یہودی علماء کا سہارا لیا۔ مدینے میں گئے، یہودیوں کو پوچھا کیا کیا جائے، حضور کو لاجواب کرنے کے لیے کہا 3 سوالات پوچھا جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اصحاب کہف کے تعلق سے ان سے پوچھو، اور پھر اس بادشاہ کے تعلق سے پوچھو جو بادشاہ پوری دنیا کا سفر کر چکا تھا، ذوالقرنین کے تعلق سے پوچھا جائے۔ تو یہ مشرکین مکہ آئے اور آ کر کے حضور سے سوال کیے۔ حضور نے ان سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس بھول پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی اور حضور پر 15 دن تک وحی ترک ہو گئی، نازل نہیں ہوئی۔ تو دوسرے دن انتظار کیا گیا، تیسرے دن انتظار کیا، واویلا مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا پورے مکے میں کہ حضور لاجواب ہو گئے، حضور کو ہار ہو گئی، حضور کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے چیز نہیں رہی، ہم جیت گئے، حضور جھوٹے ہیں۔ تو محمد کے تعلق سے سارا واویلا ہو گئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی، حضور بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ آخر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یہ صورت مکمل طور پر نازل ہو گئی، جس میں وہ ساری چیزیں بیان کیے گئے، اصحاب کہف کے تعلق سے، ذوالقرنین کے تعلق سے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر روح کے تعلق سے بھی پوچھا گیا۔ جب حضور نے یہ جوابات دے دیے تفصیل کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد مشرکین کہنے لگے، جنہوں نے سوال کیا تھا اور جو واویلا اور ہنگامہ مچا دیے تھے کہ حضور جھوٹے ہیں، کچھ آتا بیتا ہے نہیں، بنی بنائی بات کہتے ہیں، تو اس وقت وہ کہنے لگے قالوا معلم مجنون، یہ تو دیوانے ہیں، کسی کے پاس سیکھ کر آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں۔
15 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیکھ کر آئے، معلوم کر کے آئے، پھر بتائے۔ حضور اپنے کام سے ایک لوہار کے پاس جایا کرتے تھے، لوہے کی دکان پر جایا کرتے تھے اپنے کام کاج کے تعلق سے۔ وہاں اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ کہتے تھے قالوا معلم مجنون، یہ سیکھ کر آتے ہیں، جس کے پاس جو چیز لینے جاتے ہیں اس سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ تم جو یہ بے بنیاد الزام لگاتے ہو، اعتراض کرتے ہو، اشکال کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں جس کے پاس محمد جاتے ہیں وہ تو اعجمی ہے، غیر عربی ہے، اس کو عربی سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ تو غیر اعجمی ہے، جو تاجر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس محمد جاتے ہیں اپنے کام کاج کے تعلق سے، وہ تو غیر عربی ہے، اعجمی ہے۔ اور جو کلام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس زبان میں تم کو جواب دیا جا رہا ہے، سوالات کے جوابات تمہیں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ تو عربی زبان میں ہے، وہ کلام تو عربی کلام ہے، تم کیسے بے بنیاد الزام لگا سکتے ہو؟ اس طرح جواب دے دیا گیا۔ وہیں سے ان عیسائیوں کو پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ سورہ کہف کے اندر پہلی آیت کے اندر جو کہا گیا ایسی کتاب جو اللہ کے خاص بندے پر نازل کی گئی جس میں ذرہ برابر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی غلط بات اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، یہ جو کہا گیا ہے اس سے ان کو الرجی شروع ہوئی، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب انجیل موجود تھی۔ اب اللہ نے اس قرآن مجید کے تعلق سے کہا کہ اس کتاب کے علاوہ جو چیز بھی ہے، اس کے احکامات کے تعلق سے، ان کے بیان کردہ تعلیمات کے تعلق سے جو بھی چیز اس کی مخالف ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ دجالی اور مادیت پرستی کے تعلق سے ہے۔ یہ جو کہا گیا وہیں سے الرجی ان عیسائیوں کو شروع ہو چکی تھی۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے شروع ہی میں کہہ دیا یہ کتاب ڈراتی ہے ایک سخت عذاب کی، ان کو باور کراتی ہے، خوفناک بنا دیتی ہے، ایک ایسے سخت عذاب کی جو خاص اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پیغمبری کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ انبیاءوں کا کام ہی تھا، انبیاءوں کو کام دیا گیا تھا کہ تم اپنا کام کرو، نبوت والا کام کرو، اور اس پر جو تکالیف آتے ہیں اس کو برداشت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ برداشت کرو، پیچھے مت ہٹو، جو تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، برداشت کرو، پیچھے مت ہٹو، چلتے رہو، جو مان رہے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عیسائیوں کو، بت پرستوں کو، مشرکین کو الرجی شروع ہوئی، اور جو ماننے والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ ان مومنین کو یہ کتاب، ان ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو بشارت دیتی ہے، خوشخبری سناتی ہے ایسے نعمتوں کی ان مومنوں کو، ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال اچھے کرتے ہیں، کام اچھے کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست بہترین خوبصورت نعمتیں ہیں، اجر ہے، ان کے لیے بدل ہے، ان کے لیے بہت ساری خوبصورت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس چیز کی یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے، بشارت دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، یہ لوگ جن کو یہ خوشخبری ملتی ہے اور جن کو یہ نعمتیں ملیں گے بعد میں، وہ اس میں وقتی طور پر نہیں رہیں گے، عارضی اور ٹیمپروری نہیں رہیں گے، بلکہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے ماکثین فیہ ابدا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سوال کا جواب دیا ہے جو سوال کے ہر انسان کو 5-6 سال کی عمر میں دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ 5-6 سال کی عمر، یہ عمر کے اندر ہر انسان کے اندر کسی موت کا، نقصان کا، بیماری کا کوئی خوف انسان کو اس عمر میں نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اچھی چیز ہمیشہ ہمیشہ کی مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی کوئی چیز مل جائے، یہ خواہش اس کی ہوتی ہے۔ کون سی چیز مجھے ملے گی؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا، ماں کسی نفی ابدا، کہ اس میں جو سوال، جو کھٹک تم کو جو پیدا ہوتی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں تم کو یہاں ملنے والی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا موڑ، ایک نئی چیز کی شروعات آئندہ کی آیتوں میں کی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ اب یہاں سے ڈائریکٹ جنہوں نے سوال کیا تھا حضور سے اور مشرکین کو کہلا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ اس کے تعلق سے سوالات کرو، سب سے پہلے انہی کے خلاف دردناک عذاب کے تعلق سے، انہی کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف ساری چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے الرجی شروع ہو گئی۔ ڈراتی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ دنیا والوں نے، نبی نے، پیغمبر نے جو بھی محنتیں کی ہیں، نبی پر بھی الزامات لگائے گئے، رسول کو پریشانیاں، تکالیف دیے گئے، بہت سارے پریشانی میں مبتلا کیے گئے۔ ان تمام چیزوں اور پریشانیوں میں، ان تمام کے تمام حالات میں سب سے بڑی چیز جو اللہ کو ناپسند ہوئی اس راستے میں، سب سے بڑی پریشانی جو اللہ کو ناپسند ہوئی، اور جس چیز پر اللہ کو سخت غصہ آیا، غصے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی شان میں ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ جتنا اس الزام پر اللہ غصہ ہوا ہے اور اپنے قہر کا اظہار کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ لقد جئتم شیئا ادا، اے عیسائیوں تم نے بہت سخت چیز کا اپنے اوپر ڈال دیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم یتفطرن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، تو اس وقت یہ زمینیں لرزا جاتی ہیں اور یہ آسمان تڑپنے لگتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم نہ دیا ہوتا کہ تمہیں لرزنا ہے صرف قیامت میں، لپٹ جانا ہے صرف قیامت میں، اور زمین کو حکم دیا نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کہ قیامت میں ہی تمہیں چیر دیا جائے گا اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور ان پہاڑوں کو روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، یہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہ دیا ہوتا تو ان کے صرف اس عقیدے کی وجہ سے اور اس اللہ پر الزام لگانے کی وجہ سے کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے، تو یہ سارے کے سارے آسمان، سارے کے ساری زمین تباہ و برباد ہو جاتی، یہ آسمان ان پر برس جاتا، ان کو تباہ و برباد کر دیتا، اور یہ زمینیں پھٹ جاتی، اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کو زمین اپنے اندر دھسا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا غصے کا اظہار اس عقیدے پر کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا
کہ یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ اور اس عقیدہ رکھنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں 4 طریقے سے جوابات دیے ہیں۔ یہ اتنا بیہودہ سوال ہے، یہ اتنی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ذریعے سے سمجھا دیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا ہے، ان کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ پروف خود نہیں کر سکتے، ان کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیسے جنا۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، وہ بیٹا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ کیسے مانا؟ کیونکہ ان کے تعلق سے اس سے پہلے، یہ عقیدہ رکھنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں کیا تھا؟ جیسے کہ اللہ نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب باپ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی بن باپ کے پیدا نہیں ہوا، ہر شخص باپ، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی باپ ضرور ہے، تو لہٰذا انہوں نے عقیدہ یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی منطق اور فلسفہ، اس کو بنیاد جو انہوں نے بنایا، کہا انسان کا بیٹا انسان، بکری کا بیٹا بکری، بھیڑیا کا بچہ بھیڑیا پیدا ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر پیدا ہو جاتا ہے، جانور کا بچہ جانور پیدا ہو جاتا ہے، پرندے کا بچہ پرندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بیٹا اللہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تسلیم کر لیا، اللہ تسلیم کر لیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے عقائد گھڑ لیے، اور اللہ کے تعلق سے انہوں نے اتنی بڑی گستاخی، اتنا سب سے بڑا الزام اللہ کی شان میں انہوں نے لگایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا۔ ابھی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ان کے تعلق سے، حضرت عیسائیت کے تعلق سے، عیسائی عقیدے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ عقیدہ سب سے پہلے کس نے کہا، کہاں سے اس کی بنیاد پڑی، پھر یہ عقیدے کے تعلق سے وہ آگے بڑھتے ہوئے 3 کو خدا مانے، 3 کو کیسے خدا مانے، پھر خدا ماننے کے بعد آپس میں ان کے کیا کیا ہوا، اس کے تعلق سے انہوں نے 10 لاکھ عیسائیوں کو آپس ہی میں مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ سب کچھ بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔